لاڑکانہ والوں، آج آپ کی بہن مریم نواز شریف آپ کے لیے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا محبت بھرا سلام لے کر آئی ہے۔ جس محبت، شفقت اور عزت سے آپ نے میرا استقبال کیا ہے، میں آپ کی بہت بہت شکر گزار اور احسان مند ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میں خصوصی طور پر جناب آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی اس کا، اپنی بہنوں آصفہ کا، بختاور کا اور عدی فریال کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اپنائیت سے، عقیدت سے، محبت سے میرا استقبال کیا۔ کل جب میں، بہت لمبا سفر تھا لاہور سے، اس کے بعد یہاں سکھر میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن تھا، تو میں بہت لیٹ پہنچی، لیکن جب میں رات کے 1:30 بجے نوڈیرو ہاؤس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رات کے 1:30 بجے سردی میں میرا بھائی بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو اور عدی فریال مجھے لینے کے لیے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ بلاول آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگر زرداری صاحب مجھے سن رہے ہیں تو زرداری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور مجھے اپنے گھر میں ٹھہرانے کا بھی شکریہ۔ مجھے اب ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب بلاول بھٹو نے پچھلی دفعہ مجھے کراچی میں کار ساز کے جلسے میں بلایا تھا، تو صبح میرا دروازہ توڑ کر، میرے کمرے پر حملہ کر کر بلاول بھٹو زرداری کے مہمانوں کو اٹھا کر لے گئے۔ تو میرا خیال ہے اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ میں مریم کو اپنے گھر پہ رکھتا ہوں تاکہ میں آج مریم کے دروازے پہ کوئی حملہ نہ کر سکے۔ مجھے آج خوشی بھی ہے کہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دینے آئی ہوں، لیکن مجھے افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنی جد و جہد میں جان سے ہاتھ سے جان گنوانا پڑی۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کے، بے نظیر بھٹو کے درجات کو بلند کرے اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ میں نے سنا تھا کہ سندھیوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں اور سندھیوں
شریک ہیں, بلاول بھٹو کے دکھ میں شریک ہیں, بلکہ بے نظیر کی موت جو ہے وہ پاکستان کا قومی سانحہ ہے, جس کا دکھ آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے. اور میری بات نہیں, بھٹو کے قاتل اور بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے, لیکن ان کو چاہنے والے یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گے انشاءاللہ. مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب ٹی وی پر یہ خبر آئی, دل دہلا دینے والی خبر آئی کہ محترمہ پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے. تو میرے والد نواز شریف کیونکہ اس وقت پنڈی میں موجود تھے, تو وہ سیدھا سب سے پہلے اسپتال پہنچے, اور وہ شاید ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جن کو ڈاکٹرز نے محترمہ کے شہید ہو جانے کی خبر دی. تو یہ خبر سن کر نہ صرف ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, جس کو کیمرہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر لیا, بلکہ وہ باہر آئے اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کو انہوں نے سینے سے لگایا اور ان کے دکھ کو ان کے ساتھ اسی وقت بانٹا. اور میں اس دن گھر سے باہر تھی کہیں لاہور میں, تو میری والدہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مریم تم کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ میں باہر ہوں. تو انہوں نے کہا گھر واپس آ جاؤ, بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے, بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی ہے. تو میں جب اپنے گھر واپس پہنچی تو میرے دادی کے کمرے میں میری پوری فیملی جمع تھی, اور ہمارے گھر میں سوگ کا سامان تھا, سوگ کا سما تھا, اور سب اس طرح وہاں پر رو رہے تھے, میری والدہ سمیت, کہ جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرد دنیا سے رخصت ہو گیا. آج بھی 13 سال ہو گئے. میں جانتی ہوں میرے پیپلز پارٹی کے بھائیوں بہنوں, میں جانتی ہوں کہ ماں کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے. میں نے بھی اپنی ماں کھوئی ہے. میری ماں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی جب میں جیل کی کال کوٹری میں تھی. لیکن اور ماں کا دکھ, یقین جانو ماں کا دکھ آج بھی میرے دل میں اسی طرح تازہ ہے جس طرح 2.5 سال پہلے تھا. لیکن جب میں بلاول بھٹو کو دیکھتی ہوں تو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں نے تو پھر اپنی زندگی کے کچھ سال اپنی والدہ کے ساتھ بتا لیے تھے, اس نے تو بہت بچپن میں اپنی والدہ کو کھو دیا. اور میں ایک اور سیاسی نسبت کے علاوہ بے نظیر بھٹو شہید سے میری ایک اور نسبت ہے. آج میں جیالوں سے اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوں. یہ باتیں میں نے کبھی کسی سے نہیں کی, لیکن میں پیپلز پارٹی کے جیالوں سے آج یہ باتیں کروں گی انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو سے میری سیاسی نسبت تو ہے, وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں, ہر خاتون کا, ہر عورت کا, ہر بیٹی کا فخر تھی. لیکن میری ان سے نسبت باپ بیٹی کی لازوال محبت کی بھی ہے. وہ بیٹی بے نظیر بھٹو شہید اپنے باپ کا مقدمہ لڑتے لڑتے اس کے قدموں میں جا کر سو گئی. اور اسی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نظریے کے لیے, جو پاکستان کو متحد رکھنے کا نظریہ ہے, جو پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کا نظریہ ہے, اگر
مجھے اپنے باپ سے اتنی محبت ہے, اس کے نظریے سے اتنی محبت ہے, اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو میری نظر میں وہ ایک بہت حقیر نذرانہ ہوگا. اور جن دنوں میثاق جمہوریت بن رہا تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب, ان دنوں ہم جدہ میں جلا وطن تھے, تو میری پہلی ملاقات تھی بے نظیر بھٹو شہید سے. جیالو اس دن 3 گھنٹے محترمہ میرے ساتھ بیٹھی رہی, ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا, چائے بھی اکٹھے پی اور بہت ساری باتیں ہم نے اکٹھے کی. انہوں نے بھی مجھ سے دل کی باتیں کی, میں نے بھی ان سے دل کی باتیں کی. اور پھر میثاق جمہوریت جس کو انگریزی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ وجود میں آیا. یہی تھی وہ سیاسی اقدار کہ آج سیاسی حریف ہونے کے باوجود, سیاسی اور انتخابی میدان میں ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود آج پی ڈی ایم کی قیادت ایک سٹیج پر ایک فیملی کے ارکان کی طرح اکٹھی ہے. یہ ہے وہ سیاسی اقدار جن کی شروعات محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی. یہ صرف ایک میثاق نہیں تھا, یہ صرف کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے جیالو, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کی سیاسی راستے کا رخ موڑنے والا فیصلہ تھا, جس کو انشاءاللہ تعالی میں, بلاول اور پاکستان کی تمام سیاسی قیادت انشاءاللہ تعالی نہ صرف لے کر چلیں گے بلکہ آگے بھی بڑھائیں گے. سیاستدانوں سے, سیاسی جماعتوں سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کا فائدہ جمہوریت شکن قوتوں نے اٹھایا, تو ان کا ازالہ بھی پھر وہ سیاستدان سب سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ سازشیں اب نہیں چلیں گی. انہوں نے انہی غلطیوں کا جو ہم سے ہوئی تھیں, سیاستدانوں سے ہوئی تھیں, سیاستدانوں نے خود ان غلطیوں کا ازالہ بھی کیا اور جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی رہی تھیں اس کو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم نہیں کریں گے. اور اسی کا ثمر آج پاکستان کو ملا. پہلی بار یہ ہوا کہ جمہوری حکومتیں, آپ کے ووٹ سے آنے والی حکومتیں اپنی مدتیں پوری کرنے لگیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ وہ حکومت گرائی جائے, تو محمد نواز شریف نے کہا نہیں, اپنی پارٹی میں بھی اس رائے کو کچلا اور کہا کہ نہیں, یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی اور عوام اور حکومتوں میں لانا اور لے جانا سیاسی جماعتوں کا نہیں, عوام کا کام ہے. اور جب سیاسی جماعتیں اپنی حکومتیں پوری کرنے لگیں, جب جمہوریت پنپنے لگی, تو کچھ قوتوں کو جن کو ڈیوائیڈ اینڈ رول سوٹ کرتا تھا ان کو تکلیف ہونے لگی. تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کوڑا اکٹھا کر کے جنرل پاشا نے ایک جماعت بنائی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف.
پھر اس جماعت کو آپ کی منتخب حکومت کے خلاف دھرنوں اور سازشوں میں استعمال کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اسی سیاسی جماعت میں سے ایک انسان جو 22 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا لیکن عوام نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، پھر اسی کو اٹھا کر اس نالائق اور اس نااہل کو اٹھا کر ووٹ چوری کر کے ہمارے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کر دیا گیا. آج پی ڈی ایم نے کیا کہنا ہے عمران خان کو؟ وہ عمران خان آج خود چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. وہ خود 2.5 سال کے بعد جبکہ وہ 3 سال پورے کرنے جا رہا ہے، آج وہ بڑی ڈٹائی سے ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا. وہ خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نااہل بھی ہوں اور نالائق بھی ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں آنا چاہیے. بھائی تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں لایا جانا چاہیے. اور جب اس کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو وہ کمال ڈٹائی سے کھڑا ہو کے کہتا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی جادو کا بٹن نہیں ہے. لاڑکانہ والوں، نوڈیرو والوں، یہ ملک کا بستر نہیں چلے گا. بولو چلے گا؟ یہ ملک کا بستر نہیں چلے گا. کوئی ملک توڑے تو بھی معصوم، کوئی آئین توڑے تو بھی معصوم، کوئی سیاچن گوا دے تو بھی معصوم، کوئی کشمیر کا مقدمہ ہار بیٹھے تو بھی معصوم، کوئی اپنا حلف توڑ کر سیاست میں دخل اندازی کرے تو بھی معصوم، ایک ہی کرپشن کرے. پیزا والے کو جانتے ہو نا؟ کیا نام ہے پیزا والے کا؟ آواز نہیں آئی، اونچی بتاؤ کیا نام ہے پیزا والے کا؟ اور زور سے لاڑکانہ والوں، کیا نام ہے پیزا والے کا؟ کوئی سرکاری ملازم ہو کر بھی اربوں کھربوں روپے کے اثاثے بنا لے تو بھی معصوم، لیکن پھانسیاں ہوں تو سیاست دانوں کو ہوں، گولیاں اتریں تو سیاست دانوں کے سینوں اور سروں پر اتریں، 100 200 پیشیاں بھگتیں تو سیاست دان بھگتیں، جیل کی کال کوٹریوں میں موت کے دہانے تک پہنچا دیے جائیں تو سیاست دان پہنچا دیے جائیں، بہو بیٹیوں کو گھسیٹا جائے عدالتوں میں، جیلوں میں، تو سیاست دانوں کی بہو اور بیٹیوں کو گھسیٹا جائے، میڈیا پر سرکس لگے تو سیاست دانوں کے خلاف لگے، کردار کشی ہو تو صرف سیاست دانوں کی ہو. لیکن یاد رکھو کہ نظریے کو پھانسی نہیں لگ سکتی، نظریے کو جلا وطنی نہیں ہو سکتی. اور یہ انہی نظریات کا فیض ہے کہ آج تمہارا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے کونے کونے میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے نام لیوا ہیں. اور آئین کے قاتل اور بے نظیر بھٹو شہید کا قاتل مشرف، اس کو پاکستان میں لانے کی بات تک نہیں ہوتی.
नवाज शरीफ को तो तुमने इश्तिहारी करार दे दिया, लेकिन तुम्हारी ना इतनी जुर्रत है, ना तुम में इतनी गैरत है कि तुम बेनजीर भुट्टो के कातिल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाना तो दूर की बात है, तुम तो वो बात भी नहीं कर सकते, इतने डरपोक आदमी हो। जिस अदालत में मुशर्रफ को आईन रोंदने की जो उसने गुनाह किया था, उस पर उसने मुशर्रफ को जब फांसी की सजा सुनाई तो लाड़काना वालों, उस अदालत को जिसने कमाल बहादुरी दिखाते हुए बेनजीर भुट्टो के कातिल और आईन पाकिस्तान के कातिल मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी, उस सजा सुनाने वाली अदालत को ही फांसी चढ़ा दिया गया। बोलो, मानते हो इस नाइंसाफी को? मगर याद रखो कि मुशर्रफ आज मुल्क में वापस नहीं आ सकता। मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन के दरवाजे बंद हैं और बंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आईन रोंदने के जुर्म में मुशर्रफ को फांसी देने वाला वो बहादुर जज जस्टिस वकार सेठ, जो अब अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, उसके आईन को सर बुलंद रखने के जुर्रतमंदाना फैसले को पाकिस्तान की अवाम न सिर्फ याद रखेगी बल्कि जिंदा रखेगी इंशाअल्लाह। पीडीएम की क़यादत यहाँ पर मौजूद है, सब बड़े बड़े लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं। पीडीएम वो तहरीक है जिसने तमाम सूबों को आईन के साए के नीचे जमा किया है। सब, चाहे वो बलोचिस्तान है या वो सिंध है या वो पंजाब है या वो खैबर पख्तूनख्वा है, सब माशाअल्लाह आईन के झंडे के नीचे जमा हैं। और एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। बोलो लाड़काना वालों, इमरान खान को एनआरओ दोगे? क्या इमरान खान को एनआरओ देना चाहिए? एक शख्स अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अकेला, नाकाम है, हारा हुआ है, इसलिए अब किसी को कभी कोई मैसेज भेजता है, कभी कोई अपना मैसेंजर भेजता है। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो एनआरओ की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है, तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। तुम जानते हो कि किसको कहना है कि एनआरओ नहीं देना। सुनाता कहता वो आवाम को है, सुनाता किसी और को है, जानते हो ना। इस महंगाई को घर भेजने के लिए इमरान खान को घर भेजना बहुत जरूरी है, ये सुन लो। जब तक ये नालायक हुकूमत घर नहीं जाएगी, यकीन मानो लाड़काना वालों, आपके घरों के चूल्हे नहीं जल सकते। इसलिए पीडीएम का साथ दो और इस नालायक और नाअहल इमरान खान को घर भेजो।
ساتھ ہو نا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے. اپوزیشن جب مہنگائی کی بات کرتی ہے تو کہتے ہو اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے. یہ پہلا سیاستدان ہے جس کا نام عمران خان ہے, جس نے انڈیا جا کر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, اس نے انڈیا جا کر پاکستان کی فوج اور ISI کے خلاف بات کی تھی. یہ وہ پہلا سیاستدان ہے اور پہلا جعلی وزیر اعظم ہے جس نے وزیر اعظم بن کر جب یہ امریکہ گیا تو اپنی فوج اور ISI پر حملے کیے. پاکستان کی یادداشت کمزور نہیں ہے. آج تم اپوزیشن کو یہ مت کہو کہ اپوزیشن فوج کے خلاف بات کرتی ہے. اپوزیشن اور پاکستان کی عوام کے پاس تمہاری وہ سب ویڈیوز موجود ہیں جس میں تم نے فوج کے اوپر سیدھے حملے کیے ہوئے ہیں. اور ایک پیج کی رٹ لگا کر جتنا تم نے فوج کو بدنام کیا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہو. اور جب روٹی, ابھی کسی نے مہنگائی کی بات کی تھی نا, جب روٹی 30 روپے کی ہو جاتی ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. جب آٹا 90 روپے کلو ہو جاتا ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. جب چینی 120 روپے کلو ہو جاتی ہے تو یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. جب LNG پر یہ 122 ارب کا ڈاکہ ڈالتا ہے, LNG کو ٹائم پر سستی LNG نہیں منگواتا, اور آپ کو جب مہنگی LNG ملتی ہے, آپ کے گھروں میں جب گیس کی شارٹیج ہوتی ہے اور چولہے نہیں جلتے, اور جب عوام کا یہ مہنگائی سے کچومر نکالتا ہے تو کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. تم زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہ کرو. فوج کی پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نالائکی کا بوجھ فوج کو اٹھانا پڑتا ہے. فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تم اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں بند کرانے اور ان سے سیاسی انتقام لینے کے لیے تم فوج کو سیاست میں گھسیٹتے ہو. فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نااہلی کی وجہ سے کشمیر مودی کی جھولی میں جا گرتا ہے. فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نالائکی اور نااہلی اور نااہل اور نالائق حکومت کی وجہ سے سیاچن پہ کھڑا فوجی یہ سوچتا ہے کہ میں دن رات ادھر اپنے وطن عزیز کی خاطر کھڑا ہوں, لیکن اس سال میری تنخواہیں نہیں بڑھی اور میرے گھر میں چولہے کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. اور پھر کہتے ہو کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. کس کو سنا رہے ہو یہ؟ کیونکہ عوام تو تمہیں لے کر نہیں آئی, تمہیں جو لائے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اب انشاءاللہ. دوائی بھی مہنگی ہو گئی ہے نا. یہ سنو, خدا کے واسطے بے رحم آدمی عمران خان, یہ سنو کہ عوام کس طرح بل بلا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو دوائی آج سے 3 سال پہلے 200 روپے کی تھی اب 500 روپے کی ہے, 600 روپے کی ہے, میں جانتی ہوں. میں جانتی ہوں لاڑکانہ والوں, میں جانتی ہوں کہ غریب کے لیے اب دوائی خریدنا بھی مشکل ہے. میں جانتی ہوں
میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور یقین جانو کہ انشاءاللہ تعالی یہ جب عوام اس کو گھر بھیجے گی اور آپ کی منتخب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے دن رات ہم سب مل کے آپ کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور کہتے ہیں کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ میری حکومت کا تختہ الٹو. نہیں، ہم فوج کو نہیں کہتے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹو. ہم صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر پاکستان کی عوام جانے، ہم جانے اور عمران خان جانے. کیا عوام کا روزگار چھنتا رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو منظور ہے؟ کیا ترقی رکی رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو منظور ہے؟ کیا دوائیاں مہنگی ہوتی رہیں اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو لاڑکانہ والوں منظور ہے؟ کیا غریب کا چولہا بند رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو لاڑکانہ والوں نہیں نہیں نہیں. آٹا، بجلی، گیس لوٹ مار تم کرو اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے. بولو لاڑکانہ والوں کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ تمہاری حالت قابل رحم ہے. دیکھو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، تمہاری حالت قابل رحم ہے. مردان کے ریلی کے اندر بلاول بھٹو نہیں آ سکا تو اس دن اس کی جو ذہنی حالت ہے عمران خان کی، اتنا کمزور ہے یہ آدمی کہ یہ دوربین لگا کر پی ڈی ایم کے جلسے دیکھتا ہے اور سٹیج پہ دوربین لگا کے دیکھتا ہے کہ کون سا لیڈر بیٹھا ہے کون سا نہیں بیٹھا. اور اگر مردان کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آ سکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ ہاں بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. اور آج یہ کہے گا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آ سکے، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. کل کو یہ دیکھے گا کہ کسی ریلی میں مریم نواز نہیں آ سکی تو تالیاں بجائے گا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. اور پھر کہتا ہے کہ ان بچوں کی اہلیت کیا ہے. میں بتاؤں ان بچوں کی اہلیت، تمہارے سے عمر میں آدھے ہیں، بچے تو نہیں ہیں، لیکن ان بچوں نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے. ان بچوں نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اور ایک اور بات، اس لیے کہ یہ بچے آج تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہیں اور تم اکیلے اس لیے ہو. اور پھر جب یہ بچے تمہیں للکارتے ہیں تو اپنے بڑوں کے پیچھے چھا کے چھپ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اوہو مجھے ان بچوں سے بچاؤ، یہ بچے مجھے لے کے بیٹھ جائیں گے. بڑوں سے جا کر ان بچوں کی شکایتیں لگاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں، اتنے سیانے نہ بنو، پاکستان کی عوام تم سے زیادہ سیانی ہے. ان بچوں کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کی عوام کھڑی ہے. تو آخر میں انشاءاللہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ ڈلوانے کا تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ خواب تم دل میں لیے انشاءاللہ تعالی حکومت سے رخصت ہو جاؤ گے.
کان کھول کر سن لو، تمہاری جنگ پی ڈی ایم سے نہیں ہے، تمہاری جنگ ان 22 کروڑ عوام سے ہے جن کے اوپر تم بجلی اور قہر بن کے ٹوٹے ہو. اور یہ جنگ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جیت چکے ہیں. یہ جنگ میں آج اعلان کرتی ہوں کہ یہ جنگ تابعدار خان، یہ جنگ تم ہار چکے ہو. آخر میں ایک دفعہ پھر چلو ایک بات لاڑکانہ والوں مجھے بتا دو کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پی ڈی ایم آپ کو اسلام آباد آنے کی کال دے گی تو آؤ گے؟ اور زور سے آؤ گے؟ میری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سندھ دھرتی کی بیٹیاں یہاں پر کھڑی ہیں، میں ان کو محبت بھرا سلام عرض کرتی ہوں. میں ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا، لاڑکانہ کے عوام کا اور سندھ کی دھرتی کے غیور لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سندھ دھرتی زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، لاڑکانہ کے عوام زندہ باد، جمہوریت کے متوالے زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. خدا بخش بھٹو میں پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی ورکر جیالے دیکھیں کہ کس طرح ان بزرگوں نے، نوجوانوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بچوں نے اس سردی کو بھی شکست دے دی ہے. اور جس انداز میں یہ پنڈال میں ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ تمام پنڈال میں بیٹھے ہوئے ایک ایک کارکن کو، ماں اور بہن کو پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یہاں سے آپ کے لیے، آپ کی جرأت کے لیے تالی بجا کر آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. یہ جیالے ہیں، یہ گڑی خدا بخش ہے جو سردی سے بھی لڑے گی، آپ کی قیادت میں لڑے گی. اور یہ ہاری کمیٹی، یہ دوستن کے گزارشات جھنڈا ہیٹ کے ہو، اسکرین کا جھنڈا ہیٹ کے ہو تاکہ ہدایت تھی کہ یہ میڈیا کے طرف ہاری کمیٹی یا جھنڈا ہیٹ کے ہو، شاباش ہیٹ کے ہو. ابھی گڑی خدا بخش سے ایک اور نعرہ بلند ہو رہا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے، نیازی رو رہا ہے. جلسہ ہو رہا ہے. ترمیم دی، 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا، پختونوں کو شناخت دی، بلوچوں کو حق دیا اور سارے پروونسز کو حق دیا. یہ ساری سوچیں جو ہیں ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی اور وہ آ کے ہم نے مکمل کی. ہم نے بہت اور آگے کام کرنا ہے، پاکستان کو بنانا ہے. ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستو، ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں. یہ آج میرا دعویٰ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پاکستان نہیں چلا سکتے. یہ ملک چلانے والے نہیں ہیں، یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں. ملک چلانے کے لیے کچھ اور گر چاہیے، ملک چلانے کے لیے کچھ اور سوچ چاہیے. ان کو وہ سوچ نہیں ہے. میں نے خود اے این پی کو اور سارے دوستوں کو اپنے ساتھ ملا کے، جو کہ ہمارے مخالف تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے ہم نے کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ مکمل کیا.
اور آج جہاں ہم چھوڑ کے آئے تھے 26 بلین 27 بلین کی ایکسپورٹ پہ، آج پاکستان اس سے نیچے آ گیا ہے. حالانکہ ہمارے زمانے میں 80 روپے کا ڈالر تھا اور آج 180 روپے کا ڈالر ہے. اس کے باوجود ان سے ملک نہیں چلتا. میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی فکر نہ کریں، ان کا وقت تھوڑا ہے، یہ چل نہیں سکتے، یہ اپنے زور سے خود گریں گے. میں نے پہلے دن اسمبلی میں ان کو کہا کہ یا ملک چلا لو یا نیب چلا لو، مگر اس لیے نہیں کہا کہ مجھے کوئی نیب سے ڈر ہے. میں نے پہلے بھی 14 سال جیل کاٹی ہے، مجھے جیلوں سے فکر نہیں ہے. مجھے فکر ہے کہ یہ جو ان نے بلیک مارکیٹ شروع کی ہوئی ہے نیب نے، اور جو بزنس مینوں کے وارنٹ نکال رہے ہیں ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں. بہت سارے بزنس مین ایسے تھے جو ہمارے مخالف تھے، مگر ہم نے کسی کو، آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک بھی سیاسی قیدی تھا. ہم نے ایک سیاسی قیدی پہ نہیں رکھا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی آگ پیچھے دیکھیں، کسی کا مقابلہ کریں، کوئی ان سے جواب لیں. آپ گڑی خدا بخش میں آئے ہو میرے دوستو، میرے بھائیوں، پی ڈی ایف کے بھائیوں اور میرے جالیوں، آپ کو بتاؤں میں کہ گڑی خدا بخش ہمارا صرف شہیدوں کا مقام نہیں ہے. یہاں بہت سے شہید ہم نے دفن کیے ہیں جن کی لاشیں ہم شناخت نہ کر سکے، جو کہ کارساز پہ حادثہ ہوا، اس میں ہم ان دوستوں کو شناخت نہ کر سکے، وہ بھی یہاں دفن ہے. تو ہم قبر سے لے کے ہر زندگی پوری جو ہے وہ غریبوں کے لیے جیتے ہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں. اور بی بی کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے جدوجہد کی، پوری زندگی اس نے جدوجہد میں گزار دی. اس نے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی، نہ اس نے کسی اور کی پرواہ کی. اس کے دونوں بھائی شہید کر دیے، اس کے باوجود بھی وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کہتی رہی آخر تک. تو جمہوریت جو ہے وہ ہی ہمارا جو ہے وہ ڈیفنس ہے، اور جمہوریت پہ ہم نے چلنا ہے. اس لیے بلاول نے بھی کہا، جب میں نے کہا پاکستان کھپے، تو بلاول نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اور آپ سوچیں، آپ سمجھیں، کوئی سوچ سکتا تھا جب مشرف کرسی پہ تھا کہ وہ آج تڑپ رہا ہوگا پاکستان آنے کے لیے اور آ نہیں سکتا؟ تو یہ سوچیں کہ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی تاریخ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے، آخر میں نقصان ملک کا ہوا ہے. آپ تو آتے جاتے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ چلے جائیں گے. جس طرح پہلے مشرف نے ایک پارٹی بنائی تھی، وہ ختم ہو گئی، اس طرح آپ کی یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. پر پاکستان پہ رحم کرو، پاکستان کے غریب عوام پہ رحم کرو، سب پہ رحم کر کے یہ سوچو کہ تم سے نہیں چل رہا. جب تم مانتے ہو کہ نہیں چل رہا تو کیوں گھر نہیں جاتے، کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ کرائیں آپ دوبارہ الیکشن، نکالیں اپنے آپ کو وہاں سے. دیکھتے ہیں ہم کہ کون جیتتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون عوام آپ کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے. پی ڈی ایف کے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، عوام یہ ہے، عوام کے ریپرزینٹیٹیو یہ ہیں. مہنگل صاحب بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو ہے، اچھا صاحب بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو ہے، اے این پی جو ہے وہ کے پی کی ریپرزینٹیٹیو ہے. پیپلز پارٹی کا ساحلوں کے، سمندروں کے، آئیلینڈ سے لے کے اور جنا پوسٹ تک، جو کہ آخری چوکی ہے کشمیر کی، وہاں تک پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے. ہر جگہ آپ چلے جائیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا علاقہ غیر جس کو کہتے تھے جو اب کے پی میں آ گیا ہے، وہاں کی عوام ہو، ہر کوئی بھٹو صاحب کا نام لیتا ہے، ہر کوئی بی بی صاحب کا نام لیتا ہے. ہر آدمی امید لگائے بیٹھا ہے کہ ایک دن بھٹو کی پارٹی آئے گی اور ہم خوشحال ہوں گے. ہمارے زمانے میں کن کی آم تھی، لوگوں کو قیمت کم پہ مل رہی تھی، روٹی تھی، پانی تھا، ہر چیز تھی. باوجود اس کے کہ دنیا کی ہمارے پر عجیب تکلیفیں آئی، ایسی تکلیفیں آئیں جو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکوں.
پر اس کے باوجود ہم نے ملک کو سنبھالا, سب کو سنبھال کے اپنے بچوں کی طرح ملک کو سنبھال کے چلایا, اور الحمدللہ 5 سال پورے کیے, جمہوریت میں 5 سال پورے ہوئے. اس کے بعد جب میاں صاحب آئے تو میں نے اس کو اور میری بیٹی نے خود ویلکم کیا پریزیڈنسی میں, اور ان کو میں نے اوتھ دیا, اور ان کے ساتھ میں نبھاتا رہا جب تک ہم 5 سال ان کی حکومت تھی, اور اس کے بعد بھی ہم کوشش کرتے رہے کہ ہم ساتھ چلیں. آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں, ایک سوچ پہ آ جائیں, مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو, کچھ ہماری بھی سن لو. ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں, میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا. تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے, نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں, مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی, ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا, ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی, اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کے لیے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ امید پہ رہو کہ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت نہیں رہے گی, اور آپ کی حکومت آئے گی, اور پھر غریبوں کا کام ہوگا, سب دوستوں کا کام ہوگا. آج کا دن بی بی صاحبہ کا دن ہے, تو آج ہم بی بی صاحبہ کو سلام کرتے ہیں, اور جس طرح وہ ہمیں سبق دے گئی ہیں, اپنے بچوں کو سبق دے گئی ہیں, مجھے سکھا گئی ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہیں, ہمارے دماغ میں ہیں, اور ہم اس کا حساب لیں گے, ہم ہر چیز کا حساب لیں گے, مگر جمہوریت میں, مگر ڈیموکریسی سے. بی بی صاحبہ نے خود کہا تھا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اور میں بھی سمجھتا ہوں, بلاول بھی سمجھتا ہے کہ جمہوریت اصلی انتقام ہے. آپ کا آنے کا بہت شکریہ. آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جب میری طبیعت بہتر ہوگی. جے بھٹو بولے تھکا تنایو, بلاول 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 بلاول. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جانے والوں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے محترم قائدین, السلام علیکم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, نعرے بھٹو. یہ بھٹو. آج ہم پھر کری خدا بخش میں
تجدید وفا کرنے آئے ہیں. ہم ان سے طاقت لینے آئے ہیں. ہمارے دلوں میں غم ہے, ہمارے آنکھیں پرنم ہے, مگر ہمارا حوصلہ بلند ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق, ظلم کے مقابلے میں جرت کا سبق, یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا سبق, عوام سے محبت کا سبق, عوام کی خدمت کا سبق, شہادت کا سبق, صداقت کا سبق. تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا. تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حق میں ہے اور رہے گا. خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا اور ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں, ہم آئین کے خالق ہیں, ہم عوام کے آواز ہیں, ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں. جو کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ کری خدا بخش کا مزار کو دیکھے. یہاں کے شہیدوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہی دیکھے, جو تخت دار پر چڑھ گیا مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے. شہید شاہنواز بھٹو کو دیکھے, عامر کے خلاف جدوجہد پر زہر کا پیالہ دیا گیا. شہید میر مرتضی بھٹو کو دیکھے, ایک بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھٹو کو شہید کیا گیا, ایک بہن کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھائی کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہی دیکھے, جنہوں نے پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی. یہاں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو بھی ہے, جنہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. ان شہیدوں سے پیار کرنے والوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے, اور ان سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے. ضیاء الحق کی قبر ویران ہے. مشرف موت سے بدتر بزدلی کی زندگی گزار رہا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا غم تو ہر گھڑی ہر روز ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گا, مگر آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے. اگر آج
وہ ہمارے درمیان ہوتی تو ان کٹپتلیوں کی اوقات ہی کیا کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا مقابلہ کر سکتے. آج ان کی قیادت کی، ان کی بہادری کی، ان کی ذہانت کی ہمیں بہت ضروری ہے. جب ان کی قیادت میں پاکستان کی جمہوری طاقتوں نے ضیاء الحق کے خلاف MRD کی تحریک چلائی تھی تو ایوان اقتدار کے در و دیوار کام کیے تھے. جب مشرف کو شکست دینے کے لیے وہ پاکستان واپس آئی تھی تو وہ جانتی تھی کہ بزدل قاتل، بزدل روشنی کی کرن تھی، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، وہ بے نظیر تھی، وہ بے نظیر ہے اور وہ بے نظیر رہے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو عوام سے محبت کا درس وراثت میں ملا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آخری ملاقات میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو عوام کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میرا مشن جاری رکھنا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ستاروں سے دیکھوں گا. میں نے جس صبح کے لیے تخت دار کو چما ہے وہ صبح آئے گی، ضرور آئے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھانسی گھاٹ سے یہ علم تھاما اور لیاقت باغ کی شہادت گاہ میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا. ہمارے پاس بھی بس یہی وراثت ہے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں ستاروں سے دیکھ رہی ہے اور انہوں نے جس صبح کے لیے شہادت قبول کی تھی وہ صبح آئے گی انشاءاللہ. یہ قافلہ رکے گا نہیں. آج ہمیں اس مقدس مٹی پر کھڑے ہو کر دوبارہ یہ عہد کرنا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے. اس آئین کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا، ایک اسلامی جمہوری وفاقی آئین کی حکمرانی جہاں مساوات ہو، جہاں غریب کسان محنت کش مل مزدور کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہو، جہاں سے نوجوان کا مستقبل روشن ہو، اس کے پاس تعلیم ہو، روزگار ہو، جہاں خواتین برابری کا حق ملے، جہاں کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم نہ ہو، جہاں پاکستان کا دفاع ناقابل تشکیر ہو، جہاں پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت اور وقار واپس ملے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں تھی. ایک ایسا پاکستان جہاں عدل و انصاف ہو، برداشت ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے کا حوصلہ ہو. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئیں لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کر کے آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کرنے کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو نہیں ہے مگر ان کے اصول ہے،
ان کا مثال ہے اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لوگ تو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. مزدور مزدوری کو ترس رہا ہے. کسان فصل کی قیمت کو ترس رہا ہے. بچہ دودھ کو ترس رہا ہے. دکاندار خریدار کو ترس رہا ہے. نوجوان روزگار کو ترس رہا ہے. زمین پانی کو ترس رہی ہے. مگر ان کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو کسی پر ترس نہیں آ رہا. ان اندھے اور بہرے حکمرانوں کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ انہیں آپ کی غربت نظر آتا ہے، نہ انہیں آپ کی بے روزگاری نظر آتا ہے، نہ انہیں مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے، نہ اس کا پتلی کو عوام کی چیخیں سنائی دے رہی ہے. عوام کو روٹی دے نہیں سکتا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. عوام کو روزگار دے نہیں رہا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. لوگوں سے چھت چھین رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. ہاں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ تاجر کو چھوڑا ہے، نہ مزدور کو چھوڑا ہے، نہ کسان کو چھوڑا ہے، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا ہے، نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو چھوڑا ہے، نہ ٹیچرز کو چھوڑا ہے، نہ طلبہ کو چھوڑا ہے. مگر اب یہ عوام اس کو نہیں چھوڑو گا. اب یہ عوام اس سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے. اب اس ملک کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے ظالم سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے. عمران نہ عوام کا نمائندہ ہے، نہ منتخب وزیر اعظم ہے. یہ غاصب ہے، غاصب جس نے عوام کے تمام حقوق غصب کیے ہیں. میں یہ کیسے مانوں کہ ملک میں جمہوریت ہے؟ وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر 30 سال جدوجہد کی، جس جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے. میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو. اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں. اگر ٹیچرز احتجاج کریں تو لاٹھیاں چلے. اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے. میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا. یہ تو آمرو جابرو کا وتیرہ ہے. آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر
پتلی، یہ کٹپتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے، نہ حکومت کرنے کا ڈھنگ ہے۔ اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، بس بہت ہو چکا ہے۔ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ جو عوام کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ ان نااہل، نالائق، ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں، مگر اس کو عقل کیسے دیتے، اس کو حوصلہ کیسے دیتے؟ بہادری اور دانش مندی اگر بازار میں ملتی تو عمران کا کسی ATM اس کو خرید دیتا، مگر یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے، یہ تو عوام کی محبت عوام کے غم سے آتی ہے۔ ان کرپٹ سلیکٹڈ حکمرانوں صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ عوام کو کیا دیں گے؟ LNG کی چوری، آٹا چوری، چینی چوری، دوائیوں کی چوری، گیس کی چوری، بجلی کی چوری، چوروں کے اس ٹولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں، یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ پچھلے 2.5 سال میں اس حکومت نے بیرون ملک سے، IMF سے، پتہ نہیں کہاں سے ریکارڈ قرض لیے ہیں۔ پورے پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ اکٹھا کر لے وہ ایک طرف ہے، اور جو عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں قرض لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ قرض کہاں گیا ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کا اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کے اشیاء مہنگی ہے، دوائیوں مہنگی ہے۔ جواب عمران کو دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ عوام جواب لے کر رہے گی۔ عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے، دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں، مگر اس نالائق کو کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ان کو ہوتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، غم ان کو ہوتا ہے جن کا اپنا مٹی سے تعلق ہو۔ مگر اب یہ کھلواڑ بند ہوگا، سلیکٹڈ اور سلیکشن کا کاروبار بند ہوگا، آپ بند کروائیں گے۔ جس نے ہمارے بچوں کا منہ سے نوالا بھی چھینا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، نہ پنجاب، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان، نہ سندھ کو NFC میں ان کا جائز حق دیا جا رہا ہے۔ مگر کٹپتلی وزیر اعلی اس پر بات تک نہیں کر رہا۔ صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو نہ
सिर्फ सिंध का हर मसला पे आवाज उठाता है, उनके हर फोरम पे आपके साथ होने वाले हर ज्यादती के मुखालफत करता है। मगर जो हमारा पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादतियां हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम के साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो हमारा ही सिंध का वजीर आला है जो NFC के फोरम भी बैठता है, CCI के फोरम पे बैठता है और आप सबका पाकिस्तान के अवाम का आवाज उठाता है। सिर्फ सिंध ही है जो हर सतह पर एहतजाज कर रही है। सिंध के अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज उठ रही है। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। ये सिंध और बलूचिस्तान के साहिल है, ये वहां की अवाम के जजीरे हैं। हम किसी को आपका जजीरे पर कब्जा नहीं करने देंगे। मुल्क में सबसे ज्यादा गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा करते हैं। मगर कराची से लेके कश्मीर तक, घोटकी से लेके केती बंदर तक, सिब्बी से क्वेटा तक, क्वेटा से ग्वादर तक, यहाँ तक के सुई में भी गैस नहीं है। सुई के अवाम के लिए गैस नहीं है, जैसे आपके लिए गैस नहीं है। जिस सरजमीन से गैस निकलती है, जिनको आईन का मुताबिक सबसे पहला हक है, उस अवाम के पास वो अवाम गैस को तरस रहे हैं। शायद डॉक्टर मालिक साहब ने CPEC का जिक्र किया। डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हमने समझा कि CPEC अवाम का फायदा में होता, और इस वक्त ऐसे नहीं हो रहा है। हम भी चाहते थे कि CPEC आपका फायदा के लिए हो। हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान का पसमानदा इलाके को सबसे पहला हक CPEC पे मिले। हम भी चाहते हैं कि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, फाटा हो, आपका रक्टो देरो हो या गवादर हो, यहाँ के अवाम को CPEC का फायदा मिले। हम आज भी चाहते हैं कि CPEC कामयाब हो, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अवामी CPEC कामयाब हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो CPEC कामयाब हो सकता है जो मुकामी लोगों को फायदा देता है। हमें वो CPEC नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पापा जॉन्स वालों को फायदा दे। हमें पापा जॉन्स वाला का CPEC नहीं चाहिए। हमें वो CPEC चाहिए जिसकी बुनियाद सदर जरदारी ने रखा था। हमें वो CPEC चाहिए जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की थी। हमें वो CPEC चाहिए जो मुकामी अवाम को रोजगार दो, मुकामी अवाम को फायदा दो, ना कि किसी और कुव्वत को फायदा दो। उसी CPEC का उसी गवादर की वजह से, गवादर की आवाम की वजह से हमारे पास ये CPEC है। पंजाब की वजह से नहीं, सिंध की वजह से CPEC चल रहा है, तो वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से है। वो मेरे गवादर के आवाम के अपनी सरजमीन की वजह से है। उन्हीं की वजह से हमें ये CPEC के तोहफा मिला, मगर हम इन्हीं अवाम को इस CPEC से दूर रख रहे हैं। यहाँ तक के पूरा का पूरा गवादर को फेंस किया जा रहा है। पूरा गवादर को मुकामी वहां के लोगों के लिए, वहां के माहीगीरों के पहुंच के बाहर रखा जा रहा है।
اس قسم کا سی پیک نہیں چل سکتا. صرف اور صرف آپ کا سی پیک, عوامی سی پیک چل سکتا ہے. ساتھیوں, آپ کو معلوم ہے کہ بی بی شہید نے, بھٹو شہید کے شہادت کے بعد ملک میں جمہوریت اور 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی کے نام سے ایک اتحاد بنایا تھا اور عامر ضیاء کے خلاف ایک عوامی تحریک کی قیادت کی تھی. اس کے بعد جنرل ضیاء نے اقتدار پر قبضہ کیا تو جب تمام جمہوری قوتوں سے مل کر اے آر ڈی بنائی تھی اور اب ہم سب نے مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو فعال کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اے پی سی بلایا تھا, سارے جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا. ہم نے سب مل بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ایک پلان بھی بنایا تھا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سب سے مقدس اور اہم دن, چاہے وہ ہمارے یوم تاسیس ہو, چاہے وہ ہمارے جیالوں کے لیے جو کارساز کا واقعہ ملک کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ کا دن ہو, یا آج سارے جیالوں کے سب سے تکلیف دہ دن ہو, 27 دسمبر ہو, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بنیادوں سے پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات سمیٹ دیا ہے. ہم ایک ہو گئے ہیں, ہم ایک پیج پہ بھی ہے, ایک سٹیج پہ بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے, آپ کی طاقت سے ہم ان کٹپتلیوں کو بگائیں گے, ضرور بگائیں گے. ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نااہل, ناجائز, نالیک حکومت کا خاتمہ کرنے اور ملک میں اصل جمہوریت لے آنے, آئین کا پاسداری کے لیے ہم سب میدان میں اترے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا. اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے. شہید بی بی کے جیالوں, بھٹو شہید کے جانے والوں, کیا آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ ان کے لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی جیلیں بڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچ کے اس کٹپتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو؟ جمہوریت بحال کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو, اگر آپ میرے ساتھ ہو, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. جب میں کال دیتا ہوں, جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں, جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیموکریٹک موومنٹ میں شریک سارے جماعتیں لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں, تو پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا. وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے. تیار
جاری کر لو. کری خدا بخش کے اس میدان میں، کری خدا بخش میں کہ اس میدان میں وعدہ کرو، وعدہ کرو، اس مزار کی طرف منہ کر کے وعدہ کرو. جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ تمادم مسکلندر، تمادم مسکلندر کا نعرہ لگا کر نکل پڑیں گے اور ہم اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے. اس ملک کو عوام کو اس ظالم، نااہل، ناجائز، نالائق سلیکٹڈ کے تباہ کاریوں سے بچانا ہے. اب تاریکیاں چھٹنے والی ہے، ظلم کی رات ڈھلنے والی ہے. مجرم حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ چکا ہے. آمروں کا جبر ختم ہونے کو ہے. غم کے بادل چھٹنے والے ہیں. خوشحالی کا سورج طلوع ہونے والا ہے. کری خدا بخش کے شہیدوں کا خون آپ رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے. بی بی کا وعدہ پورا کرو گے. میں اپنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. مریم شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی جو ڈیلیگیشن ہے، ڈاکٹر مالک صاحب، اختر مینگل صاحب، غفور حیدری صاحب، امیر ہوتی صاحب، نورانی صاحب، ساجد میر صاحب کے ساتھیوں کو، شیخاؤ کو ساتھیوں کو، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہاں آپ ہمارا دکھ میں یوم شہادت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پہ آپ یہاں کری خدا بخش میں تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو عوامی راج دے کے رہیں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جیالوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم آپ کی محبتوں، ہم آپ کے محبتوں کے قرض دار ہیں. آپ سب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وارث ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں. جس طرح آپ نے اپنی بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے، آج پھر ہمیں کامیاب کرے، سرخرو کرے. اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا. سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا. لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا. تال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور. واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور. یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول.